سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، مثلا حج، عمرہ، طلب علم، جہاد اور تجارت کے لیے سفر، اور دوستوں قرابت داروں کی ملاقات کے لیے سفر وغیرہ۔ کچھ سفر فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے احکام و آداب کا خاص خیال رکھا اور اس کی تعلیم دی ہے۔ آداب سفر میں سے کچھ سفر سے پہلے کے معاملات ہیں، کچھ دوران سفر اور کچھ چیزیں واپسی سے متعلق ہیں۔ ہم ان تینوں حوالوں سے ہی آداب سفر کو دیکھیں گے۔ پہلی قسم کے آداب سفر شروع کرنے سے پہلے کے ہیں۔ پہلا ادب ہے سفر سے پہلے نیت کو خالص کر لیں۔ سفر کی تھکاوٹ اور اس کے لیے لگایا جانے والا مال انسان کے لیے حسن نیت کی وجہ سے باعث اجر بن جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہو تو ہر چیز رب کی خاطر قبول کی جاتی۔ پھر جو مال لگتا ہے وہ بھی، جو محنت انسان کرتا ہے، جو ہمت، جو کوشش لگاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بخاری کی 1295 نمبر پر، مسلم کی 1628 نمبر روایت میں سفر میں بعض عبادات مختصر کر دی جاتی ہیں لیکن اجر اسی طرح ملتا ہے۔ بخاری کی 2998 نمبر روایت۔ دوسرا ادب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے علاقوں کی طرف سفر کرنا جہاں سے بے حیائی اور برائی کے کام ہوتے ہوں تو انسان جس حرام کام سے دور ہوتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کے ملکوں کی طرف سفر کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے سفر کرنا۔ ایسے سفر ان کی تھکاوٹ اور ان پر لگایا جانے والا مال انسان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہاں خاص بات دیکھیے گا، کافروں کے ملکوں کی طرف سفر کرنا اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کو جب تک کہ اس کی مجبوری نہ ہو۔ مجبوری کیا ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ۔ اسی طرح سے کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹ کے آنا ضروری ہے۔ کافروں کے دیس میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت اسی کو ہے جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح سے کافر ملکوں کے اندر کوئی تعلیم کی غرض سے جا سکتا ہے لیکن واپس آنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی علاج کی غرض سے جا سکتا ہے لیکن واپس آنا ضروری ہے۔ تیسرا ادب ہے سفر سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بلند مرتبہ اسلامی ادب ہے۔ اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ ہر مباح کام سے پہلے اپنے رب سے خیر طلب کریں۔ استخارہ میں انسان اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، اس کا مضبوط سہارا تھامتا ہے، اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی خیر اور بھلائی کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسا نہیں جو کاموں کے انجام کو جانتا ہو۔ اس میں توحید اور عبودیت کا اظہار ہے۔ اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے انسان نافرمانی کے کاموں سے بچ جاتا ہے کیونکہ نافرمانی کے کاموں پر نہ صالح نیت کی جا سکتی ہے نہ خیر طلب کی جا سکتی ہے۔ بخاری کی 1162 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور استخارہ کا تعلق خواب سے نہیں ہوتا، نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو فوری طور پر شرع صدر نصیب ہو جائے، لیکن ایک ہی دفعہ استخارہ کرنا کافی ہے۔ چوتھا ادب ہے سفر کے لیے مشورہ لینا چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے مشورہ لینا مفید ہے، لیکن مشورہ اہل دین، محبت کرنے والے عقل مند لوگوں سے لینا چاہیے۔ جیسے عام حالات میں لوگ ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، نہ پوچھنے والے کو پتا ہے نہ بتانے والے کو کسی کی خبر ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے مشورہ لے لیا۔ تو انسان سے مشورہ لینے اور دیوار سے مشورہ لینے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ دیوار تو پھر نقصان نہیں دیتی لیکن نادان دوست سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں، اس لیے عقل مند ہونا بہت زیادہ ضروری۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ نصیحت کرے۔ مسلم کی 2162 نمبر روایت میں ہے۔ پانچواں ادب ہے لوگوں کے حقوق ادا کر کے نکلنا چاہیے۔
سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے، خطرات لاحق ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے انسان کو اپنی پشت ہلکی کر لینی چاہیے۔ جس شخص کے ذمے قرض یا امانت کی ادائیگی یا کسی کا کوئی حق دینا ہو تو وہ سفر سے قبل ادا کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ سفر سے واپسی پر نہ ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا، النساء کی آیت نمبر 58 سے پتہ چلتا ہے۔ چھٹا ادب ہے، سفر سے پہلے والدین سے اجازت لینی چاہیے۔ والدین کی رضا جس مباح کام میں شامل ہو جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور ان کی ناراضگی سے نقصان واجب ہو جاتا ہے۔ والدین سے اجازت لینا ان کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اپنے شوہر سے، کسی بھی ذمہ داری پر مامور شخص کو اپنے نگران سے اور طالب علم کو اپنے استاد سے اجازت لینی چاہیے۔ ساتواں ادب ہے، سفر سے پہلے وصیت کرنی چاہیے۔ بخاری کی 2738 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اور یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے۔ جب اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسے وصیت کرنی ہے تو سفر میں اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مومن کو اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس سے ہر حقدار کو حق پہنچ جائے۔ آٹھواں ادب ہے، سفر پر جانے سے پہلے اپنا قائم مقام بنا کر جانا چاہیے۔ ایک انسان جب سفر پر جاتا ہے تو زندگی کا پہیہ رکتا نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کام اسی طرح جاری رہتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پیچھے کے کاموں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے قائم مقام بنایا جائے۔ یہ معاملہ گھر کے لیے بھی ہے۔ گھر میں جس کو قائم مقام بنایا جائے وہ ان کی ضروریات پوری کرے گا، ان کے معاملات اور ان کے دین کا خیال رکھے گا اور جانے والے کے پیچھے ہر طرح سے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح سے دیگر معاملات میں بھی ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس ادب کا خیال نہیں رکھتے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے والوں کے پیچھے ان کے جانوروں کا دودھ بھی دھو دیتے تھے، گھروں میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے کوئی کام تو نہیں ہے، کسی قسم کی ہیلپ تو نہیں چاہیے، حالانکہ آپ کی ان سے خون کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ لیکن دین کی رشتہ داری بھی اتنی بڑی ہے، جہاں کہیں کوئی سفر کے لیے جائے تو باقی لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نواں ادب ہے، گھر والوں کے لیے اپنی عدم موجودگی میں مال کا انتظام کر کے جانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں قرض لینے کے لیے مجبور ہو جائیں یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہو جائیں۔ 10واں ادب ہے، حلال ذریعے سے سفر خرچ حاصل کرنا چاہیے۔ حلال میں برکت ہے اور اسی میں مسلمان کے لیے اجر ہے، اسی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ حرام روزی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم کی 2346 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ مسافر اللہ کے قریب ہوتا ہے اور زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کہ اللہ سے جڑا رہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرام روزی کی وجہ سے کیسے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ 11واں ادب ہے، ضرورت کے مطابق خرچ لے کر جانا چاہیے۔ سفر میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور آمد و رفت کے لیے کافی سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر خرچ کم ہو تو انسان مسائل میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے مناسب خرچ لے کر چلنا چاہیے۔ 12واں ادب ہے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہو تو ان کے درمیان قرعہ ڈالنا چاہیے کہ کس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ بخاری کی 2879 نمبر روایت سے ملتا ہے۔ یہ قرعہ اندازی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کو قائم رکھتی ہے۔ سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے انسان بہت سی خرابیوں سے بچا رہتا ہے۔ سفر اچھے ساتھیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے روکا۔ بخاری کی 2998 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ سفر میں انسان کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، حادثہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ دوستوں کی موجودگی سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے اور اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ پھر جن کاموں میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے یا اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ اس لیے گھر والوں
یا صالح دوستوں کا ساتھ ضروری ہے. اگر کسی کو برے دوستوں کے ساتھ رہنا پڑے تو وہ اس کو برے کام کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، برائی کو اس کے سامنے خوش نما بنا کر دکھاتے ہیں اور اس کا خرچ بڑھوا دیتے ہیں. سفر میں لوگوں کے اخلاق و کردار نمایاں ہوتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے 2607 نمبر پر، بخاری کی روایت ہے 2998 نمبر پر. 14واں ادب ہے سفر کرنے والوں کو اپنے میں سے امیر منتخب کر لینا چاہیے. یہ اسلام کا بڑا اہم ادب ہے. اس کے منافع کو اللہ ہی جانتے ہیں. یہ چناؤ سب کے مشورے سے ہونا چاہیے. منتخب ہونے والا شخص قیادت کے فرائض کو انجام دے گا. ابو داؤد کی 2608 نمبر روایت ہے. کتنے ہی لوگ باہم جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس لیے امیر کو دینی اور عقلی اعتبار سے افضل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے علم اور حلم کی وجہ سے ان کے درمیان صلح کروا سکے اور تمام امور زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکے. 15واں ادب ہے امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا چاہیے اور امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 7520، مسند احمد کی روایت ہے 1065 نمبر پر. 16واں ادب ہے امیر کو مسافروں سے مشورہ لے کر فیصلے کرنے چاہیے. آل عمران کی 159 نمبر روایت ہے. اور 17واں ادب ہے عورت ایک دن رات کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. بخاری کی 1088 نمبر روایت ہے اور مسلم کی 3266 نمبر روایت ہے. عورت سفر میں عام حالات کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم سے مراد باپ، بھائی، بیٹا، رضائی بھائی وغیرہ ہیں. اس سے مراد بہنوئی، دیور، جیٹھ، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بھائی نہیں ہیں. ان کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے. 18واں ادب ہے سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا سنت ہے. بخاری کی 2949 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور سفر صبح کے وقت شروع کرنا چاہیے. ترمذی کی 1212 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. سفر کے لیے مناسب ذریعہ اختیار کرنا چاہیے. سفر کے لیے گاڑی یا دوسرے ذرائع اپنی استطاعت اور ضرورت کے مطابق اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اگر انسان درست ذریعہ منتخب نہ کرے تو بہت سے اہم کام انجام دینے کے قابل نہیں رہتا. 20واں ادب ہے گھر والوں اور دوستوں سے الوداعی ملاقات کرنی چاہیے اور انہیں یوں دعا دینی چاہیے: استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. ابن ماجہ کی روایت ہے 2825. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ جس کے سپرد کی ہوئی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. 21واں ادب ہے مسافر کو الوداع کہتے ہوئے یہ دعا دینی چاہیے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. ترمذی کی 3443 نمبر روایت. سفر کے آداب دیکھیں گے. پہلا ادب ہے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو داؤد کی روایت ہے 5095. اللہ تعالیٰ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کے سوا کسی کو ہٹانے اور کام کرانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ادب ہے سواری خواہ جہاز ہو یا کشتی، ریل ہو یا گاڑی یا کسی جانور کی سواری، انسان کو آغاز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ابو داؤد کی روایت ہے 2602. ترمذی کی روایت ہے 3464. پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کیا اور ہم خود اس کو تابع کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے. تیسرا ادب ہے دعائے سفر. جب سواری چل پڑے تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کریں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے: اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا
وَطْوِيَنَّ بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ۔ مسلم کی 3275 نمبر روایت ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا نگران ہے۔ اے اللہ سفر کی سختی سے، برے مناظر سے اور واپسی پر مال اور گھر میں بری تبدیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھا ادب ہے جب بلندی کی طرف چڑھیں تو تکبیر کہنی چاہیے اور جب نیچے اتریں تو تسبیح کہنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 2993 نمبر پر۔ پانچواں ادب ہے مسافروں کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے۔ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، یہ تعاون امیر غریب کے ساتھ، طاقتور کمزور کے ساتھ کرے گا، اس تعاون سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ مسلم کی 4517 نمبر روایت ہے، یہ تعاون زائد کھانے، زائد سواری، زائد بستر ہر حوالے سے ہونا چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، الوداع کہتے ہوئے اور پھر الوداع کہنے کی دعا اور سفر کی دعا کتنی پیاری ہے نا۔ اس دعا میں دیکھیں نیکی اور تقوی کا سوال ہے، ایسے عمل کا جسے آپ پسند کریں، سفر آسان کر دے، دوری لپیٹ دے، تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، گھر والوں کا نگران ہے، سفر کی سختی سے بچا لے، برے مناظر سے، واپسی پر مال اور گھر میں بری تبدیلی سے۔ کون سی بات رہ گئی؟ یعنی کمپریہنسو دعا ہے۔ الحمدللہ۔ چھٹا ادب ہے سفر کے دوران آرام کر لینا چاہیے۔ طویل سفروں میں سواری اور سوار دونوں کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اس دوران اپنے کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے اور کچھ آرام کر لینے سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ مسلم کی 3840 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے مفید ہے اگر رات آ جائے تو رات کو کچھ دیر نیند لے لینی چاہیے۔ مسلم کی 1565 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی، تو یہ کہہ کے بھی سونا نہیں چاہتے، تو اگر پوری رات کا سفر ہے آرام کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ساتواں ادب ہے دوران سفر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ترمذی کی 1905 نمبر روایت۔ آٹھواں ادب ہے کسی مقام پر اترتے وقت کوئی تکلیف پیش آ سکتی ہے، کوئی موذی جانور یا کوئی اور تکلیف دہ صورتحال پیدا ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ نواں ادب ہے دوران سفر آرام کے لیے رکیں تو سب کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مختلف وادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2628 نمبر پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ 11واں ادب ہے راستوں کے درمیان آرام نہیں کرنا چاہیے۔ سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں اور عام راستوں پر لوگ چلتے ہیں۔ جن راستوں پر لوگ چلتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں وہاں حشرات الارض وغیرہ آ جاتے ہیں۔ جنگلوں میں راستوں پر اور جانوروں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے راستوں کے درمیان آرام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم کی 3840، ابن ماجہ کی 329 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 12واں ادب ہے عام سفر رات کو کرنے چاہیے۔ اگر انسان ایسے سفر میں ہو کہ پیچھے گھر والوں کے لیے انتظام ہو، سفر کے لیے اچھی سواری میسر ہو اور گاڑی والے کی نظر میں خرابی نہ ہو تو رات کا سفر زیادہ مفید ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2571 نمبر پر۔ اور 13واں ادب ہے رات کے ابتدائی حصے میں سوئیں تو بازوؤں پر سر رکھ کر سوئیں، اور اگر رات کے آخری پہر آرام کریں تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح فجر کی نماز مس ہو جانے کا
اور اگر تہجد پڑھنی ہوتی تو اس کے مس ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا. تو سر رکھ کے اس لیے لیٹنا چاہیے ہتھیلی پر کہ غفلت کی وجہ سے صبح کی نماز وقت پر ادا کرنی مشکل ہوگی. 14واں ادب ہے مسافر کو اپنا وقت ذکر اور اطاعت میں گزارنا چاہیے. مسافر کو دوران سفر جتنی فرصت میسر آتی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے وقت میں تلاوت قرآن مجید، ذکر، ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر، اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک اور حسب استطاعت نماز پڑھنی چاہیے. ابو داؤد کی 2551 نمبر روایت. انسان جس مقام پر بھی ہو اسے اچھے اثرات چھوڑنے چاہیے تاکہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے. الزلزال کی 4 اور 5 اور یاسین کی 12 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کو ملائکہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ فرق ہے سفر کے دوران تلاوت سننے اور کرنے میں اور دینی مصروفیات میں مشغول رہنے اور گانے اور میوزک سننے اور نافرمانی کے دوسرے کاموں میں مشغول رہنے میں. اگر اس دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انسان کا خاتمہ کن کاموں میں اور انجام کیا ہوگا بھلا کون ناشنا ہے. 15ویں بات ہے نافرمانی کے چھوٹے بڑے کاموں سے ہر وقت دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر سفر کے دوران شیطان زیادہ شدت سے نافرمانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ کسی ملک یا شہر میں اس کو کوئی نہ جانتا ہو تو انسان کے لیے کسی برائی میں مبتلا ہو جانا آسان ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے گھروں میں لہو و لعب اور فساد کے کام کر کے لوٹتے ہیں، اپنا مال اور اپنا وقت لگا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ اس شخص کا حال ہے جس کو لوگوں سے حیا آتی ہے مگر رب سے نہیں آتی. اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی اطاعت کی جائے، چاہے انسان دوستوں کے درمیان ہو یا تنہا، اپنے شہر میں ہو یا سفر میں. رب تو ہر جگہ موجود ہی ہے. 16واں ادب ہے گھر والوں سے محبت کے اظہار کے لیے، ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کرنے کے لیے اور ان کے ساتھی کے گھر سے دور رہنے کے بدلے کے طور پر تحائف دینے چاہیے. الادب المفرد 594. چھوٹے چھوٹے تحائف بھی بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور سفر کے دوران انسان اگر گھر والوں کو خوش کرنے کا بھی اہتمام کرے کتنی اس کی لائف بیلنسڈ ہو جاتی ہے. سفر سے واپسی کے آداب ہیں. پہلا ادب ہے گھر واپسی میں جلدی کرنی چاہیے. بخاری کی 1804 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے جو ہی ضرورت پوری ہو انسان کو واپسی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ادب ہے طویل عرصے کے بعد گھر آنا ہو تو رات کو واپسی نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بخاری کی 1801 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اگر گھر والوں کو پہلے سے خبر دے دی ہو یا ٹیلی فون کر دیا ہو اور وہ انتظار میں ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. تیسرا ادب ہے گھر والوں کو لوٹنے کی اطلاع دینی چاہیے، خواہ کسی بھی ذریعے سے دی جائے، فون پر یا بنفس نفیس بتا کر گئے ہوں کہ فلاں دن فلاں وقت پر واپسی ہوگی. اطلاع دینے سے گھر والے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں اور یہ چیز خوشی کا باعث بنتی ہے. بخاری کی 5247 اور مسلم کی 1468 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. چوتھا ادب ہے واپس آتے ہوئے یہ ذکر بار بار کرنا چاہیے. آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون. بخاری کی 6385 نمبر روایت ہے ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے. پانچواں ادب ہے مسافر کا واپسی پر اچھا استقبال کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ کافی عرصے کے بعد آ رہا ہو. مسلم کی 6268 نمبر روایت میں ہے. یہ خوبصورت اسلامی ادب ہے، کتنے کم لوگ اس سے واقف ہیں. چھٹا ادب ہے واپسی پر مسافر سے گلے ملنا چاہیے. مجموع الزوائد کی روایت ہے، والیوم 8 پیج 36. اس سے مسافر کی واپسی پر سب کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور مسافر کے دل میں خوشی اور سرور داخل ہوتا ہے. ساتواں ادب ہے سفر سے واپسی پر
گھر جانے سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 4418 نمبر پر، اور مسلم کی روایت ہے 2016 نمبر پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے جس کو بہت کم مسلمان آج کے دور میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بڑی برکت ہے جنہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ 8واں ادب ہے، اگر کوئی طویل مدت کے بعد گھر آئے اور استطاعت ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی کھانے پر بلانا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ ایسے موقع پر جو خوشی اور رونق لوگوں کے چہروں پر نظر آتی ہے، اس نعمت پر شکریہ کے اظہار کے لیے کھانا کھلانا عمدہ عمل ہے۔ بخاری کی روایت ہے 3089۔ یہ عمل پڑوسیوں اور گھر والوں پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔